الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چہار یارم تا اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ احباب کی وقار اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ فضل، اس کی رحمت، اس کی توفیق سے آج کے مبارک جمعۃ المبارک پر اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور یہ مبارک گھڑی ہمیں نصیب فرمائی۔ آج کی یہ جمعۃ المبارک کے اوپر چند ایک باتیں قلب سلیم کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گوشت گزار کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ رب العالمین ہم سب کو بھی ہمارے دلوں میں جو قلب ہے اس کو سلیم بنا دے۔ انسان کے لیے زندگی میں 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ پہلا دن وہ دن جس میں انسان پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، وہ دن انسان کی زندگی کا بڑا ہی اہم دن ہوتا ہے۔ اس لمحے اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کے قریب ہو تو فوراً انسان کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں، دائیں کان میں آذان کہے اور بائیں کان میں تکبیر کہے۔ دائیں میں آذان ہوتی ہے اور بائیں کان میں تکبیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہ اپنی گھٹی بھی اس کو لگائے، جس طرح اس کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ دنیا میں آیا ہے، اس نے زندگی میں پہلی آنکھ کھولی ہے۔ آذان اس لیے ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں عام گھر میں پیدا نہیں ہوا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب انسان آذان کہے گا تو اچھے کلمات کی تاثیر اس کے دل کے اوپر والد ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ بچہ ہے، عقل اور شعور کی دولت ابھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں رہا، لیکن حکم یہ ہے کہ آذان دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی بات سمجھ نہ بھی آئے، بندہ مجلس میں بیٹھا ہو اور ذکر کی برکتیں پھر بھی حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر کی تاثیر ہوتی ہے تاکہ اس کے کان میں جو پہلی آواز جائے وہ ہو اللہ اکبر۔ اچھے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوں گے اس کی زندگی میں۔ تو انسان کے لیے اہمیت کا حامل پہلا دن وہ ہوتا ہے جس دن وہ پیدا ہوا، اور انسان کے لیے دوسرا اہم دن وہ ہوتا ہے جس وقت اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے، اس کے جسم سے روح نکلتی
بندہ ہو جو اس کو کلمہ کی تلقین کرے. جب کلمہ کی تلقین کرے گا ہو سکتا ہے اس کو دیکھا کہ کلمہ کی تلقین کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کہو پڑھو، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور نہ ہی شریعت نے اس چیز کو پسند کیا ہے. یہ نہیں کہنا کہ پڑھو کلمہ، وہ موت کے شکنجے میں ہے، موت کی سختی میں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس درد کی وجہ سے کلمے کا انکار کر دے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، بلکہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے قریب تم نے خود پڑھنا ہے اور وہ تمہیں دیکھ کر اگر اس نے ہونٹ بھی ہلا دیے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. کلمہ کی تلقین کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر بلند آواز سے آپ کلمہ پڑھتے رہے، پڑھے، وہ آپ کو دیکھ کر وہ بھی ایسا ایسا انشاءاللہ اللہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری فرما دے گا. جب کلمہ جاری ہو گئے تو پھر کام بن گیا. انسان کی زندگی کا تو دوسرا اہم دن وہ ہوتا ہے جس وقت وہ اس دنیا سے جاتا ہے، اور انسان کی آخری تیسرا دن اہمیت کا وہ ہوتا ہے جس دن وہ انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا. یوم آخرت، جس دن اللہ کے حضور وہ پیش ہوگا تو وہ جو دن ہے وہ انسان کی ہے اہمیت کا ہمیں دن ہے. نفسا نفسا کا عالم ہوگا. ایک بیٹا جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اپنے والد کے پاس جائے گا کہ ابا جی جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے آپ دے دیں، لیکن وہ باپ بھی اپنے بیٹے کو نیکی نہیں دے گا. ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن جب قیامت کا وہ حال ہولناک دن ہوگا ایک ماں بھی انکار کر دے گی اپنی سگی اولاد کو ایک نیکی دینے کے لیے. حتیٰ کہ انبیاء علیہم النظام وہ بھی اس دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور ساری امتیں جناب آدم کے پاس جائیں گی کہ آپ ابو البشر ہیں، ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں. لیکن حضرت آدم بھی یہی کہیں گے کہ آج اللہ رب العزت اپنی صفت جباریت کے اوپر ہے، آج میری بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں. اگر دنیا میں تم نے ہماری بات مانی تھی، اچھے عمل کیے تو آج پھر تمہارے لیے جنت ہے. اگر تم نے برے اعمال کیے آج پھر تمہیں جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر تم چاہتے ہو بچ جاؤ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، کسی اور نبی کے پاس جاؤ شاید تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. لوگ سارے جناب حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے اے جناب ابراہیم اللہ نے دنیا میں آپ پر آگ کو گلزار کیا تھا، آج ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. وہ کہیں گے وہ دنیا کی آگ تھی اور یہ آخرت کی آگ ہے. اذهبوا الى غیری، اور کے پاس جاؤ. معاملہ یہ بڑا لمبا یہ مضمون ہے، مختصر کروں تاکہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں. لیکن ایک ذات ایسی ہوگی سارے نبی کی یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. سارے نبی ایک نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا، دوسرا تیسرے کے پاس بھیجے گا. چلتے 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 جب سارے لوگ امام الانبیاء کے پاس تشریف لائیں گے حضور اپنا سر سجدے میں رکھ کر آواز آ رہی ہوگی، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی نفسی نفسی نفسی. ایک کونے میں ایک ذات ہوگی جس نے اپنے سر کو زمین پر جھکا کے سبحان ربی اعلیٰ کے ورد کہہ کے پکار رہی ہوگی امتی امتی امتی. سبحان اللہ. اس ہولناک دن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون. قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوم لا ینفع مال، تمہارا مال بھی تمہیں نفع نہیں دے گا، ولا بنون، اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہیں نفع دے گی. تو پھر اس دن نفع کون سی چیز دے گی؟ رب ارشاد فرماتا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آیا. سبحان اللہ. پاکیزہ دل، صاف ستھرا دل، گناہوں سے گناہوں کی امیزش سے محفوظ دل جو اللہ کی بارگاہ میں لے کر آیا اس کا بیڑا پار ہوگا. اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں
اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کام آئیں گے. مال ہے، جلال ہے، اور بھی تو کافی چیزیں ہیں جو نفع نہیں دیں گی، لیکن اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ مال کا اور اولاد کا. حالانکہ اور بھی کافی چیزیں ہیں جو کام نہیں آئیں گی، اللہ نے ان دو چیزوں کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے انسان کو دنیا میں دو چیزوں پر عموماً گھمنڈ رہتا ہے، ایک مال کے اوپر اور ایک اولاد کے اوپر. انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز مال سے ہو جاتی ہے، پیسہ ایسی چیز ہے سارے کام ہو جاتے ہیں. نہیں سمجھو نہیں کرو بھائی آپ نے، پیسہ ہو تو سارے کام ہو جاتے ہیں. جس بندے کو پیسے کا پہیہ لگ جائے کہتے وہ چلتا ہے، وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. پیسہ ہو تو دنیا میں ہر کام ہو جاتا ہے. تو دنیا میں ہر کام ہو جاتا ہے، تو پاکستان میں تو اور آسانی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے، پاکستان میں تو اور آسانی ہے، پیسہ ہو بس. جس کو یہ چسکا لگ جائے پیسے کا، دنیا میں کون سا ایسا کام ہے جو بغیر پیسے کے نہیں ہوتا؟ ایک ہماری جو دیکھیں نا جی، ایک غریب 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے دھکے کھاتے کھاتے کھاتے، مگر اس کو آج بھی اس کی داڑھی سفید ہو گئی، مگر ججوں نے اس کو انصاف آج تک نہیں دیا. مگر جب ایک بھگوڑا سابقہ وزیر اعظم بیرون ملک سے پاکستان میں آتا ہے، وہ ساری مشینری بھی ہوتی ہے، چاہ کے بند ہوتے ہیں، موٹے رواب ہے، وہ چٹی پڑھتا ہے، آمد کی ضرورت ہی نہ ہو گئی. واہ جی واہ، جس ملک میں غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے قانون، اللہ ہی اس کی حفاظت فرما سکتا ہے. قیامت کے دن یہ تمہارا مال تمہیں نفع نہیں دے گا. دنیا میں ہر کام تم مال کے ذریعے سے کرتے ہو. انسان کو یہی تو دھوکہ ہے. اللہ فرماتا ہے بندے تجھے دھوکہ ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں سفارش کے ذریعے میں ہر کام پیسے کے بلبوتے پہ کرا سکتا تھا. اللہ فرماتا ہے مر آ قبر میں، حشر کو پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ یہاں بھی پیسہ چلتا ہے یا کوئی اور کام کرو. پیسہ تیرا چلتا ہے یا نیک اعمال تیرے چلیں گے؟ ویسے اگر انسان سوچے نا تو دنیا میں سارے کام پیسے سے نہیں ہوتے. دنیا میں سارے کام بھی پیسے سے. مثلا اگر اللہ نے آپ کو دولت عطا کی ہے، آپ اچھی اینک تو خرید سکتے ہیں، مہنگی سے مہنگی اینک خرید لیں گے، 50,000 کی 1 لاکھ کی اینک خرید لیں گے، مگر اس پیسے کے ساتھ آپ قدرت کی دی ہوئی یہ جو بینائی ہے یہ تو نہیں خرید سکتے. سبحان اللہ. اینک آپ خرید لیں گے مگر بینائی نہیں خرید سکتے. ایک پیسے کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ انسان اچھا لباس، اچھی واسکٹ، اچھا لباس تو خرید سکتے ہیں، اچھی صورت تو خرید نہیں کر سکتے. خرید نہیں کر سکتے. انسان پیسے کے ذریعے کسی کی خوشامد تو خرید سکتا ہے، مگر پیسے کے ذریعے اس کے دل میں اپنی محبت تو پیدا نہیں کر سکتا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ کہاں پیسہ کام آیا انسان کا؟ تو ہر چیز خریدی جا سکتی نہیں ہے نا. یہ تو دنیا میں بھی ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی پیسے کے ذریعے. آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ بندے تو گھمنڈ میں ہے، یہی تو تجھے غلطی لگی ہے. یہی سے تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہر کام میرا پیسے کے ساتھ ہو جاتا ہے. انسان پیسے کے ذریعے اچھی دوا خرید سکتا ہے میڈیکل سٹور سے، پیسے کے ساتھ اچھی دوائی خرید کر سکتا ہے، مگر صحت تو خرید نہیں کر سکتا. صحت تو نہیں خرید سکتا نا. وہ امریکہ میں بھی جا کر اچھی دوائی خرید لے گا مگر صحت کو نہیں خرید سکتا. جی ہاں، آپ پیسے کے ذریعے اچھے سے اچھی کتاب خرید لیں گے، پورا کتب خانہ آپ
مگر پیسے کے ذریعے علم کو خرید نہیں کر سکتے. علم پھر بھی آپ خرید نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال، اس دن مال نفع ولا بنون، نہ ہی تیری اولاد تجھے نفع دے گی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اپنے بیٹوں کے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے. جس انسان کو اللہ نے 7 8 10 بیٹے دیے، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا انجینئر ہے، ایک بیٹا مفتی ہے، ایک بیٹا جو ہے وہ جج ہے، ہر ملک کے محکمے میں اس کا بیٹا افسر ہے، اس باپ کے لیے تو دنیا میں کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. جس جگہ اڑتا اپنے بیٹے کو کہتا مسئلہ حل ہو جاتا، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے بندے کہیں یہ چیز تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا میں تیرے بیٹے تھے، تیرا ہر مسئلہ حل ہو جاتا تھا، لیکن دنیا کے احکام اور ہے، آخرت کے احکام اور ہے. سبحان اللہ. کہیں اس گمنڈ میں نہ رہنا کہ آخرت کے دن بھی بس بیٹے ہوں گے تو میرا کام بن جائے گا. نہیں، اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تیرا مال نفع دے گا تجھے، نہ تیری اولاد نفع دے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز تجھے نفع دے سکتی ہے تو وہ قلب سلیم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ قلب سلیم، پاکیزہ دل، گناہوں کی امیزت سے محفوظ دل. حدیث میں آتا ہے یہ جو ہے نا، یہ جو دل ہے تمام جسم کی اعضاء کا سردار ہے. یہ جو دل ہے، اب دیکھو نا، انسان جب کسی شے کو پکڑتا ہے ہاتھ کے ساتھ پکڑتا ہے، چلتا ہے تو کس کے ساتھ؟ پاؤں کے ساتھ. دیکھتا ہے تو آنکھ کے ساتھ، سنتا ہے تو کانوں کے ساتھ، بولتا ہے تو منہ کے ذریعے، سونگتا ہے تو ناک کے ذریعے. دل کا کیا کام ہے؟ وہ تو ہے سرکولیشن آف بلڈ، وہ ایک مشین ہے جس میں خون کی روانگی ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے. کیا یہ مقصد ہے؟ نہیں. اللہ نے تمام عضووں کو سردار دل کو بنایا ہے. دل کے ساتھ انسان چلتا ہے. کس کے ساتھ چلتا ہے؟ دل کے ساتھ ہی انسان پکڑتا ہے. دل اللہ نے کیوں بنایا؟ پکڑنے کے لیے. دل کیوں بنایا؟ دیکھنے کے لیے. دل کیوں بنایا؟ سننے کے لیے. دل کیوں بنایا؟ سونگھنے کے لیے. آپ کہیں گے یہ کیسی تفسیر ہے؟ بھی اللہ کے بندے انسان کے قدم ہوتے ہیں، مگر بندہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ آپ آئے کیوں نہیں؟ کہتا ہے بس میرا دل نہیں کرتا تھا. میرا دل نہیں کرتا تھا اس لیے میں نہیں آیا. اس کا مطلب ہے آنے کا تعلق دل کے ساتھ ہے، پاؤں کے ساتھ نہیں. اچھا آپ نے فلاں چیز کو پکڑا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں پکڑا اس لیے نہیں، میرا دل نہیں کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا پکڑنے کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے. ساتھ ہے آپ نے وہ چیز سنی نہیں ہے، حالانکہ سننے کا تعلق تو کانوں کے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں سنی، کیوں؟ میرا دل نہیں چاہتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب کا کوئی نہ کوئی تعلق اس دل کے ساتھ ضرور ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب دل کے ساتھ، اور یہی دل ہی بیت اللہ ہے. یہی دل ہی اللہ کا گھر ہے. اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق نہیں کہیں نہیں سماتا. وَلَٰكِنْ يَسْعُنِي مِنْ قَلْبِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ. اگر اللہ اپنی شان کے ذریعے سماتا ہے تو مرد مومن کے دل میں سماتا ہے. یہ جو دل ہے یہ رب کا گھر ہے. دل کیا ہے جی؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے کہ حالی بھی کچھ آتے. یہ جو انسان کا دل ہے یہ رب کا گھر ہے. انسان اپنے گھر کی کتنی روزانہ صفائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے گھر روزانہ کسی بھی وقت مہمان آ سکتے ہیں، کسی بھی وقت مہمان آ سکتے ہیں. گھر میں روزانہ صفائی، جس میں ہم رہتے ہیں روزانہ صفائی. جس دل میں خدا رہتا ہے
وہاں حسد کا گند، توجہ نہیں فرمائی، وہاں بغض کا گند، وہاں عداوت کا گند، وہاں حرام خوری کا گند، وہاں نفرتوں کا گند. جب یہ سارے گند گھر میں ہو تو گھر والا پسند کرتا ہے اس میں رہو. ایک عورت 2 گھنٹے روزانہ لگاتی ہے، 3 گھنٹے لگاتی ہے گھر کی صفائی کے لیے. ایک چیز کو وہ صاف کرتی ہے. کیوں؟ کہتی ہے اس کا مالک میرا شوہر ہے، جب وہ آئے گا گھر میلا کچیلا ہوگا، اس کو ناپسند ہوگا. ایک عورت گھر کی صفائی کر رہی ہے کیونکہ شوہر ناپسند کرتا ہے، تو یہ بھی تو کسی کا گھر ہے. سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے متعدد مرتبہ وہ حدیث مبارکہ سنا چکا ہوں، کیونکہ اس کو سنانے کے لیے کم از کم 20 منٹ تو مجھے لگتے ہیں. اشارہ کر دیتا ہوں. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، اشارہ کرتا ہوں، فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسی دیکھے. سبحان اللہ. ایک دن فرمایا، دوسرے دن فرمایا، تیسرے دن فرمایا. ایک صحابی اس کے گھر تک چلا گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس بندے میں عمل کیا ہے جس کی وجہ سے حضور نے اسے جنتی کہا ہے. جب وہ صحابی اس کے گھر میں گیا، 3 دن رہا، کوئی پتہ، جیسے اس کی نمازیں ویسے اس کی نمازیں، جیسے تلاوت قرآن کا معمول اس کا ویسے ہمارا، بلکہ اس دیکھنے والے صحابی کا تو ڈبل تھا اس سے. لیکن جب اس سے پوچھا کہ حضور نے تجھے جنتی کیوں کہا، لیکن اس صحابی نے اشار بالقلب، اپنے دل کی طرف اشارہ کیا تھا. کہا یہ دل دیکھا ہے، اس دل میں آج تک کسی مومن کے بارے میں نفرت پیدا نہیں ہوئی، اس دل میں حسد پیدا نہیں ہوا. جب یہ دل صاف ہے، یہی وہ میرا عمل ہے جو حضور کو پسند آیا ہے، اور آپ نے 3 دن جنت کا سرٹیفکیٹ مجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکل و صورت کو. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری اس رنگت کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی تمہارے مال دیکھتا ہے. حضور فرماتے ہیں ساڑھے نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن. کیسا پیارا حضور کا ارشاد ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن رب اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. جب انسان صبح اٹھتا ہے نا، اٹھتے ہی ہمارا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے منہ کو دھوتے ہیں. ایسا ہے یہ نہیں؟ انسان صبح اٹھتے ہی اپنے منہ کو دھوتا ہے، صابن کے ساتھ رگڑ رہا ہے اپنے منہ کو، برش کر رہا ہے، نہا رہا ہے، اچھا لباس پہن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے دیکھنا ہے. کس نے دیکھنا ہے؟ اسی چیز کو تو لوگ دیکھتے ہیں نا. لوگوں کی نگاہ چہرے پر ہوتی ہے، لوگوں کی نگاہ کپڑوں پر ہوتی ہے. اگر کوئی باہر اچانک مہمان بھی آ جائے اور ہم فوراً اٹھے ہیں تو فٹافٹ ایک مرتبہ اپنے چہرے پہ چھٹا مار ہی دے دو تاکہ باہر نکلنا. وہ کیا کہے گا؟ چہرہ اچھا نہیں لگتا. جس شے کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، جس کو اس کو صاف رکھتے ہیں، اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اس میں ابھی تک گند ہے، اس میں ابھی تک نفرتیں ہیں، ابھی تک اس میں عداوتیں. جب دل اللہ کی یاد کا مرکز بن جائے، وہ دل منور ہو جاتا ہے، وہ دل روشن ہو جاتا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے، ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کے ضمیر کے اوپر، اس کے دل کے اوپر سیاہ رنگ کا دھبا لگا دیا جاتا ہے. کون سا دھبا؟ سیاہ رنگ کا دھبا. ہمیں تو نظر نہیں آتا، لیکن جو غیب دان نبی ہے وہ دیکھ رہے ہیں. فرمایا اللہ اس بندے کے دل کے اوپر سیاہ دھبا لگا دے. اگر وہ توبہ کرتا ہے، وہ جو سیاہ رنگ کا دھبا ہے ختم. پھر اس نے توبہ کی، پھر
کا دھبا لگ گیا. انسان ہے, گناہ ہو جاتا ہے, انسان بنا ہی نسیان سے ہے. انبیاء کی ذات معصوم ہے یا فرشتوں کی ذات معصوم ہے؟ باقی کوئی آدمی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو معصوم ہو. تو جو ہے کہ نہیں آپ گناہ ہو جاتا ہے. بلکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن, آدم کا ہر بیٹا گناہگار ہے. جناب آدم کا ہر بیٹا, آپ نے توجہ نہیں فرمائی سنتے ہوئے, حضرت آدم کا ہر بیٹا گناہگار ہے. حضور فرماتے ہیں اس کا مطلب گناہ ہو جاتا ہے. لیکن اگلے جملے بڑے پیارے ہیں, کل بنی آدم خطاؤن, حضرت آدم کا ہر بیٹا گناہگار ہے. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ, بہترین گناہگار وہ ہے. وہ جو نہیں فرمائے تو سب پریشان ہو کے لگتے ہیں کہ ہوش دی گئی. بہترین گناہگار, اندازہ لگا ہے. خیر الخطائین, گناہگاروں میں سے بہترین گناہگار. اچھا بتاؤ گناہگار ہی بہترین ہوتا ہے؟ تو بچوں کر رہے ہیں ہاں ہوتا ہے. ابھی تو حضور نے فرمایا کہ گناہگار بہترین ہے, لیکن کون سا گناہگار بہترین ہے؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ, حضور فرماتے ہیں گناہگاروں میں سے بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے. گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے. گناہ کیا توبہ کر لی. جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ بھی اپنے گناہ سے کرتا ہے, یقین کیجئے ایک والدین بھی اپنے بچوں پہ اتنے راضی نہیں ہوتے جتنا عرش والا خدا اس بندے پہ راضی ہوتا ہے. اچھا گناہ بھی اس نے کیا, توبہ بھی وہی کر رہا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے راضی میں ہوتا ہوں کہ میرے اس بندے نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے. آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ جو آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے رب کو پسند ہے کہ نہیں؟ تو جو نہیں فرمائی آپ نے, وہ جو بندہ ہے وہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں؟ اللہ اس بندے پہ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ لیکن ہم تو اس بندے کو تانے دیتے ہیں, مختلف تانے کستے ہیں اس بندے کے اوپر. یار فلاں بندے کو نہیں ٹھیک, میرے کو پتہ پہلے کیا ہے, وہ جو نہیں فرمایا. میں دسوں پہلے کیا ہے, فلاں آدمی پہلے کیسا تھا. ارے اللہ کے بندے, رب فرماتا ہے جب میرا بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے. سبحان اللہ. گناہ کے بعد انسان, ہاں اگر گناہ کرنے کے بعد کہے کیا تھی گیا جی میں گناہ کی دیتا, اگر میں نے زنا کیا تو کیا ہو گیا, لوگ نہیں کرتے. اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو کیا ہوا, لوگ نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں بدمعاش انسان, اس کو کہتے ہیں بھگوڑا انسان جس نے رب کے قہر کو یہ دعوت دے رہا ہے. لیکن حضور فرماتا ہے خیر الخطائین, مجھے تو وہ بہترین گناہگار چاہیے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے. جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے وہ بہترین ہے. اللہ اس کو بہترین کہہ رہا ہے. ایسا کیا دے وہ صحیح میرے کو پتا ہے, آج کل بڑے مولوی بڑھ گئے, صوفی بڑھ گئے, فقیر بڑھ گئے, ہوتے بڑے تسبیح چسبیح, میرے کو پتا ہے پہلے کیا ہے. تو بڑا ظالم انسان ہے. اللہ کے کتنے ولی گزرے ہیں اس روئے زمین کے اوپر جو شرابی تھے. اللہ کے کتنے ولی گزرے ہیں اس روئے زمین کے اوپر, ہر رات وہ زنا کرتے تھے, ظالم تھے, مگر جب اللہ کا خوف ان کے دل میں پس آتے کو دیتے. شراب کے کونے میں مست تھا, شراب پی کر میں خانے میں تھا, لیکن اللہ نے عرض سے جناب بشر کو سلام بھیجا. کتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کی پہلی زندگی دیکھے, لیکن جب انہوں نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی اور ایسی سچی توبہ کی اور اللہ کے محبوب ایسے بن گئے, اللہ نے ان کو زمانے کا ولی بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا کیا دے اور میں کو بتا دی, 100 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی.
تانا اوپر اپنی طرف سے ایک آہادی کہہ کے نہ جاتے ہیں. سوچ ہوئے کہا کہ بلی حج کو چلی. اللہ کے بندے وہ حج کر ہی اس لیے رہی ہے تاکہ یہ سوچ چوہے والا جو میں نے ظلم کیا ہے اس کی تلافی ہو سکے. توجہ نہیں فرمائی آپ؟ اس کے حج کرنے کا اور مقصد ہی کیا تھا؟ یہ تو اچھی بات ہے بھئی سوچ چوہے ہی اس نے کھایا ہے نا. اب اس کو ایک در نظر آیا ہے, وہ رب کا در ہے. ایک ہی گھر اس کو نظر آیا ہے کہ جہاں سے میرے اس جرم کی تلافی ہو سکتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, اس لیے وہ حج کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا بلی ہو کر وہ سمجھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے اس بات کو, سمجھ گئی ہے نا کہ گناہ کے بعد توبہ ہوتی ہے. لیکن بندہ ہو کے نہ سمجھے, وہ گناہ سے گناہ کرتا رہے, گناہ سے گناہ کرتے. دیکھو نا ایک انسان جب کیچڑ میں گرتا ہے, بارش ہے, جا رہا تھا انسان, ٹھیک کیچڑ گر گیا. اس کیچڑ میں گرنے کے بعد کیا ہم گرے رہتے ہیں اس میں؟ پیر ہمیں ہوتا کیا کرتے ہیں؟ بولو سے فٹافٹ اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ جب انسان کیچڑ میں گر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فٹافٹ اٹھتے ہیں. بلکہ اپنے جو زخم لگے ہیں ان کو بھی بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے اے دے دیا کوئی بندہ بھی ہے تو کوئی نہیں دے لگا, ایسا ہے یہ کوئی نہیں. عزت بھی آئی ہے انسان کو. جب انسان کیچڑ میں گرتا ہے, کبھی وہ گرا نہیں رہتا, فوراً اٹھتا ہے. اللہ فرماتا ہے بندے تو گناہوں کی کیچڑ میں گر گیا ہے, پڑا وہ کیوں ہے ابھی تک؟ اب پھر گناہ پہ گناہ, پھر گناہ پہ گناہ. تو اٹھنا, تو سنبھل ذرا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اٹھنا, یہ تھوڑا تو گرا ہی رہے, ایک گناہ کی لت مجھے لگ گئی ہے, اب یہ تو نہیں ہے تو گرا ہی رہے, گرا ہی رہے. نہیں, ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کے ضمیر پہ دھبا لگتا ہے, وہ گناہ کرتا رہتا ہے, وہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. حضور ارشاد فرماتی ہے ایک دن ایسا آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب پورا دل سیاہ ہو گیا اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ میرا پورا دل سیاہ ہو گیا؟ اس کی پہچان ایسے ہوگی, اس میں سب سے جو چیز نقصان ہوگا وہ ہے اللہ اس بندے سے احساس کی دولت چھین لے گا. کس چیز کی بات؟ اس کو احساس نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں مومن مکھی کو بھی مارتا ہے احساس ہوگا, کافر 10 بندوں کو بھی قتل کر دے احساس. مومن جب گناہ کرتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو. کافر جب گناہ کرتا ہے, منافق وہ یوں سمجھتا ہے جیسے ناک پہ بیٹھ ہوئی مکھی کو میں نے ہلکے سے اشارے سے اڑا دیا ہے. تو بندے میں احساس نہیں رکھتا, پورا دل سیاہ ہو گیا ہے. اچھا, اس بندے کا ایک اور نام ہے, جس انسان کا سارا دل سیاہ ہو جائے اسی انسان کو کہتے ہیں بے ضمیر. کیا کہتے ہیں؟ بے ضمیر انسان, بے ضمیر ہو گیا ہے. ضمیر نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہے. پاکستان کا ایک شاعر گزرا ہے منیر نیازی, اخبار کے ایک ٹوٹے میں اس کی میں ایک بات پڑھ رہا تھا, شرمیلی آیتیں. اس کا ایک میں نے کہا یہ ایک عجیب شرمیلی آیتیں, قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ شرمیلی ہے یہ. تو میں نے تھوڑا سا پڑھا کہ یہ بندہ کہتا کیا ہے, اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. اس نے بڑا پیارا لفظ کہا, کہتا ہے جب بندے کا پورا دل سیاہ ہو جائے نا, اس کا ضمیر کالا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں بے ضمیر. بے ضمیر انسان, توجہ فرمانا, بے ضمیر انسان کے اوپر تقریر اثر نہیں کرتی, واضح اثر نہیں کرتا. جیڑا کچھ مرضی ہے آخی رکھو وہ اسی نمی کر لے, اے مولوی میں آدھے رہا دے وہ ڈٹھی بے سی. اس طرح کا اس کا انداز ہوتا ہے. اب وہ جو جملہ اس نے کہا نا بڑا پیارا, کہتا ہے بے ضمیر بندہ. اب پتہ چل گیا نا آپ کو بے ضمیر کسے کہتے ہیں, کی کو آدم بلا جنہا سارا دل نہیں کالا ہو جائے. بے ضمیر انسان, اس کا دل کرتا ہے قرآن مجید پڑھو. قرآن مجید کو جب وہ کھولتا ہے بے ضمیر بندہ,
جب قرآن کو کھولتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، وہ اتنا گندا انسان ہے۔ وہ منیر نیازی لکھتا ہے قرآن مجید کی آیتیں اتنی شرمیلی ہیں، بے ضمیر بندہ جب پڑھتا ہے نا تو قرآن کی آیات اس سے پردہ کر لیتی ہے۔ اندازہ لگائے یہ رب کا قہر ہوتا ہے اس بندے کے اوپر۔ قرآن کی آیتیں اس سے، وہ نیچے ترجمہ پڑھے سمجھ نہیں آتی، تفسیر پڑھے، بلکہ ہوتا کیا ہے الٹ کام، کیا یدل بہ کثیرا، وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے گمراہ ہوتا جاتا ہے۔ یدل بہ کثیرا، اللہ فرماتا ہے میرا یہ قرآن کچھ لوگ پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ وہ کون سے انسان ہے جو قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہوتے ہیں؟ یدل بہ کثیرا، وہ بے ضمیر انسان ہوتے ہیں۔ ربا، ہر قرآن مجید پڑھنے والے کے اوپر بھی لعنت رحمت نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں ربا قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، اس کی تفسیر میں آیا بہت سارے قرآن مجید کے قاری ایسے ہیں جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید بجائے رحمت کے ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اے انسان، یہ جو تو نے دل کے اوپر دھبا لگایا تو نے خود لگایا، تو نے خود لگایا۔ تیرے ضمیر کی چادر کو اللہ نے ستھرا پیدا فرمایا، چٹی چادر، یہ دیکھو نا سفید لباس ہو سارا، ایک داغ لگ مجھے نظر آتے ہیں کوئی نہ؟ انسان کوشش کرتا ہے واسکٹ میں ذرا اس کو چھپاؤں گے میرا داغ نظر نہ آئے، کیونکہ ایک داغ ہے برا لگ رہا ہے، ایک داغ ہے برا لگ رہا ہے۔ اس کی آپ اور مثال دیتے کوئی مولوی صاحب ائمہ مسجد کسی کو آنکھ بھی مار دے تو تمہارا بدر تک کو نہیں، وہ پکڑے میں نے بولا نہیں۔ لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ وجہ یہ کہ وہ جو لباس ہے وہ شرعی اور دینی سفید لباس، ایک چھوٹا سا دھبا بھی اس کے اوپر لگ گیا وہ دور سے نظر آئے گا، آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بے چینی کا سبب بنے گا۔ لیکن جس بندے کا سارا کپڑا ہی داغدار ہو، پورا لباس ہی داغ لگے ہوئے ہو، اب اس کے اوپر کوئی نیا دھبا بھی لگ جائے اب اذیت کا سبب نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، پہلے جیسا تو لگی ہے جی ایک اور لگ گیا تو کیا ہوا؟ اب وہ لباس ہی بلیک ہے، کالا لباس ہے، جتنے مرضی دھبے لگتے جائے تو نظر، اللہ فرماتا ہے بندے یہ کہ تو نے داغ لگائے تو نے خود لگائے، اس لیے تجھے محسوس نہیں ہوا، ہم نے تو تیری ضمیر کی چادر کو ستھرا بنایا تھا، چٹی چادر پھوڑا والی، داغ نہ نامی جڑیا، پھر نہ کی حشر دہاڑے حال روا کی بڑھیا۔ رب العالمین ہمیں قلب سلیم کی دولت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔